قاصر کی بخشش ہے، مقصر کی بخشش نہیں ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ قاصر اور مقصر میں یہی فرق ہے نا. قصور اور تقصیر میں جو فرق ہے، قصور کیا ہے؟ قصور کا لفظ استعمال ہوگا صحیح معنی میں کہ جہاں کوتاہی ہو جائے. بھئی کوتاہی ہو گئی، اسے کہیں گے قصور. جہاں کوتاہی کی جائے اسے کہیں گے تقصیر. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ الفاظ میں دقت کر رہے ہیں میرے ساتھ. ہم اگر قصوروار ہوئے تو شاید بخشش ہو جائے گی، لیکن اگر ہماری تقصیر ہوئی، یعنی ہم قاصر نہیں مقصر ہوئے، تو پھر ہماری پکڑائی ہے. ہمارے رویے، ہمارے طریقے، ہم نے بات کو نہیں پہنچایا. مقصر کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. مقصر سے بھی ائمہ بیزار ہیں اور غالی سے بھی ائمہ بیزار ہیں. بعض افات ایسے جملے بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، میں انہیں نہیں دہرا سکتا، مجھ سے نہیں دہرائے جائیں گے، خود ایک بے ادبی ہو جائے گی. خدا کے لیے ادب احترام کا خیال رکھیں. اپنے دماغ پر نہ تولیں اہل بیت کی عظمت. میرا دماغ اس معیار کہیں نہیں ہے کہ اہل بیت کی عظمت میرے دماغ کے ترازو پر اترے. اہل بیت کی عظمت کو پہچاننے کے لیے سلمان کم پڑ جاتے ہیں. اہل بیت کی رفعت کو پہچاننے کے لیے مقداد میسم کم پڑ جاتے ہیں. ثقیل ہے، سنگین ہے یہ مرحلہ جسے عظمت اہل بیت، مقام ہے اور عظمت اہل بیت کہا جاتا ہے. بہت ساری چیزیں، بہت سارے مفاہیم ہیں جو ہم نہیں سمجھ پاتے، ان سے احتیاط سے گزرنا ہوگا. اللہ نے جو کام معاذ اللہ اہل بیت سے لیا وہ معاذ اللہ فلاں سے لے لیتا. اللہ ہے، قادر ہے. غلط کہہ رہے ہو، غلط کہہ رہے ہو، توہین کر رہے ہو. جو کام پروردگار عالم نے مولا علی سے لیا، خیبر کو 2 انگلیوں سے اکھاڑ لیا، وہ کام اللہ چاہتا تو کسی فلاں سے بھی لے لیتا. ایک اور مخلوق کا نام لے رہے ہیں، اللہ اس سے لے لیتا. تم نے اللہ کو سمجھا نہیں. پھر اللہ عادل ہے، اللہ اس سے وہ کام ہی نہیں لے سکتا جو نااہل ہو. اور کر رہے ہیں اللہ کام ہی اس سے لے گا جو اہل ہوگا. توہین ہے. اور اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں. آپ کو اگر سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بی بی آ کر مجلس میں بیٹھتی ہیں، مولا مجلس میں آتے ہیں، علامہ مجلسی نے لکھا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے، علماء بیان کرتے آ رہے ہیں. اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ کے نزدیک یہ روایت ضعیف ہے، تو کیا ضرورت آ رہی ہے اس بات کو بیان کرنے کی، اس کو رد کرنے کی؟ آپ نہیں مانے، نہ مانے، معاذ اللہ اس کی مخالفت کرنا. یہ مقصر میں زیادہ نہیں کہوں گا. میں یہ وادی ایسی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دہرانے سے میرا شمار ان میں ہو جائے. شدید کوئی ٹینشن نہیں ہے. مجھے اگر کوئی ناراض ہوگا تو وہ ناراض ہونے والا اس معیار کا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میری آخرت خراب ہوگی. مجھ سے اگر اہل بیت ناراض ہو جائیں گے تب مجھے گھبرانا چاہیے. مجھ سے اگر مولا علی ناراض ہو جائے تب مجھے گھبرانا چاہیے. اگر میرا کوئی بزرگ، میری کوئی شخصیت، میرا کوئی ملک کا بڑا آدمی، میرا مثال کے طور پہ شہر کا بڑا آدمی، میرا کوئی استاد مجھ سے ناراض ہوگا، وہ معیار نہیں ہے ناراض ہونا. ہم نے یہ سمجھا ہے اور ہمارے پاس بھی بزرگوں کی تعداد ایک موجود ہے. بزرگوں کی ایک تعداد موجود ہے کہ جو ان عقائد پر، ان نظریات پر دلیل رکھتے ہیں. اور فرما رہے ہیں نہ وہ شورا شوری، نہ یہ بے نمکی، نہ وہ جذباتیت کہ بہے چلے جا رہے ہیں اور وہ دلائل اور وہ انداز اپنا لیا کہ علی رب اور علی اس کا نعرہ لگنا شروع ہو گیا معاذ اللہ. اور نہ ہی یہ بے نمکی کہ انہیں اپنے جیسا سوچنا، ان کے لیے فضائل کا قائل نہ ہونا. فضائل پڑھ رہے تو یہ غلو ہو رہا ہے، تم مطالعہ نہیں کر رہے تو یہ تمہارا قصور ہے. اور فرمائے ہمیں اپنا مطالعہ بڑھانا چاہیے، دیکھنا چاہیے کیا کچھ لکھا ہوا ہے. میں نے ایک جگہ فضائل جناب زہرا کے پڑھے، پورا اشرا پڑھا،
سیدہ کی عظمت پر، تو وہاں کچھ لوگوں کو نہیں آئی سمجھ میں، ہر ایک کو نوالا آرام سے تو نہیں اترتا، نہیں آئی، ٹھیک ہے آپ کو نہیں مان رہے وہ ایک محاذ شروع کر دیا ہمارے خلاف۔ ایک اور مولانا، مجھے نہیں پتا تھا، ایک اور مولانا انہوں نے کہا یہ پڑھ کے گئے، وہ انہوں نے کہا تو یہ کیا غلط پڑھ کے گئے، بہار میں اللہ مجلس میں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے؟ انہوں نے کھول کے دکھا دیا، یہ لکھا ہوا، کیونکہ ہم نے پڑھا نہیں ہے آج تک، تو ہم سمجھتے ہیں جو ہم نے پڑھا ہے بس وہی دین ہے۔